طالبات، میری مختصر سی گفتگو سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس ادارہ جامعۃ الحرمین میں آج بچیوں نے ختم بخاری شریف میں شرکت کی۔ آج یوں سمجھیں کہ عالمیہ سے پاس ہوئی بچیاں ادارے کے لیے بھی سعادت ہے۔ میری مختصر سی گفتگو سے پہلے تمام احباب اور تمام طالبات ایک وعدہ فرمائیں کہ میری گفتگو میں جتنی مرتبہ سرور دو عالم تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے گا، جتنی مرتبہ میری زبان پہ حضور کا نام آئے سب محبت میں جھوم کے بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامنے والے حضرات تو ویسے میرے سامنے بیٹھے ہیں، یہ بھی بولیں گے۔ بچیاں جہاں جس حال میں بیٹھی ہیں بالکل متوجہ ہو جائیں، اپنا وقت بھی ضائع نہ کریں، ہمارا وقت بھی ضائع نہ کریں، بہت قیمتی وقت ہے۔ ماہ رجب اختتام کو پہنچ رہا ہے، پورے ملک میں کانفرنسیں، اجتماعات، مدارس کے سالانہ جلسے ہو رہے ہیں، ہم بھی شب و روز سفر کر رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، تو وقت قیمتی بن جائے تو یہ وعدہ نہ بھولیے گا میرے اشارہ کیے بغیر آپ کو جب میری یہ آواز پہنچے کہ میں حضور کا نام نامی اسم گرامی لے رہا ہوں تو سب بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وعدے پر عمل کی کوشش کیجئے گا۔ نہایت ہی عقیدت و احترام سے ایک مرتبہ آغاز میں محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا۔ آپ اس طرف آ جائیں، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوتيت ليلة المعراج 3 أشياء: الصلوات الخمس
وخواتيم سورة البقرة والشفاعة لأمتي من لا يشرك بالله شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قرب موسیٰ اور ہے، قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد. قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے، طور سینا اور ہے، عرش معلا اور ہے. اس گل کو کیا مشابہت، اس گل کو کیا مشابہت، اس گل لالا زار سے. اس کی بہار اور ہے، اس کی بہار اور ہے. حضرت چلے معراج کو بلغ العلا بکمالہ، اندھیرا تھا اجالا ہو گیا کشف الدجا بجمالہ. افعال ان کے سب ہی اعلیٰ اعلیٰ، حسنت جمیع خصالہ. مومنو پڑھو درود ان پر، صلو علیہ وآلہ. چڑیوں کی سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے. چڑیوں کی سن کر چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے. لازم ہے اس کو یوں کہے، صلو علیہ وآلہ. محبت سے بآواز بلند عبادت سمجھ کے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا. وقار محترم جملہ علماء کرام، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اور میری معززہ محترمہ پردہ دار سنی اسلامی ماں و بہنوں،
اور اس ادارہ جامعۃ الحرمین کی طالبات، یقیناً آپ کے لیے اور میرے لیے یہ لمحات باعث سعادت ہیں کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بہت بڑی اہم ترین کتاب صحیح بخاری شریف کے اختتام کی محفل میں شریک ہیں۔ آغازی میں دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ ہمارے محترم بھائی محمد فیصل اقبال نے مجھے کافی دن پہلے حکم کیا تھا، لیکن اس ہفتہ میں کوئی مسلسل شب و روز سالانہ کانفرنسوں کے سفر تھے، آج کا وقت طے ہوا، لیکن میں آج کے وقت پہ خود بھی حیران بیٹھا ہوں کہ آج ایک تو صحیح بخاری شریف کے اختتام کی محفل ہے، اور پھر قمری لحاظ سے آج 26 رجب کا دن ہے، اور یہ آنے والی رات 27 رجب کی وہ عظیم رات ہے جس رات اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ بلایا، جسے ہم سفر معراج کہتے ہیں۔ آج کی رات معراج کی رات ہے۔ ابھی آتے ہوئے ہی میں راستے میں سوچ رہا تھا کہ ختم بخاری شریف کے اختتام کی محفل کو معراج کی رات سے کن الفاظ سے نسبت دی جائے، تو اللہ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی جو بہت ہی عجیب ہے۔ عزیزہ طالبات، استانیہ، بچیاں اور علماء حضرات، خواص و عوام بیٹھے ہیں۔ آقا کی معراج کا تذکرہ شروع ہوا تو اللہ نے لفظ سبحان سے آغاز فرمایا۔ معراج کا تذکرہ شروع ہوا تو اللہ نے آغاز کس لفظ سے فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ اور ابھی آخری حدیث مجھ سے پہلے مولانا نہایت احسن انداز میں بیان فرما رہے تھے، تو حدیث کی پہلی تو آغاز کے لفظ ہیں کہ دو کلمے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان میں بہت بھاری ہوں گے، اور وہ کلمے کون سے ہیں؟ کلامان کہہ رہے تھے، وہ کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ یہ ہے نسبت میرے نزدیک، اور آپ بات کا آغاز کرتے ہیں لفظ سبحان پر، لیکن تھوڑی دیر طالبات پوری طرح متوجہ رہیں، بچیاں اپنا وقت ضائع نہ کریں، استانی عالمات بھی ہوں گی، سب متوجہ رہیں، آپ بھی تھوڑی دیر تصور بنائیں آج کی رات جو آ رہی ہے کیا عجیب سما ہوگا۔ لفظوں میں نہیں سنیے، تصور میں سنیے، کیا عجیب سما ہوگا جب آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مہمان ہوں گے عرش اولی پر۔ کہاں مہمان بنے؟ سامنے والے ساتھی تو میرے ساتھ بے تکلف ہو جائیں، ذرا میرے ساتھ بولیں گے تاکہ میں سمجھوں کہ بات اذہان میں نقش ہو رہی ہے۔ عرش اولی پر، میرا ایک عوامی سا انداز ہے تاکہ وقت قیمتی رہے۔ پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں، میں آپ سے براہ راست مخاطب ہوں، آپ میرے ساتھ بالمشافہ گفتگو میں ہیں، یہ ہماری ملاقاتیں ہیں۔ وہ کیا منظر ہوگا جب عرش پر وہ ملاقات جاری ہوگی جہاں ذات خدا ہے اور ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تصور کہتا ہوں بالمشافہ گفتگو،
وہ لمحات، وہ کیفیات، وہ رحمت بڑی گھڑیاں کیا عجیب سما پیش کر رہی ہوں گی جب اللہ کی رحمت بھری پیار بھری نظریں، اللہ کی پیار بھری نظریں رخ مصطفیٰ پر سجی ہوں گی اور آقا کی نظریں خود اللہ کا دیدار کر رہی ہیں۔ اس کو آمنے سامنے کی ملاقات کہیے۔ میں یہی کچھ کہنا چاہتا ہوں، انتظامات تو پہلے ہو چکے تھے، علماء سے آپ سنتے ہیں روئے زمین کی قبروں میں عذاب قبر معاف ہو چکا تھا، جہنم کے دروازے بند ہو چکے تھے، جنت کے دروازے کھل چکے تھے، 1,24,000 انبیاء مسجد اقصی میں منتظر تھے، آقا تشریف لائے، مسجد اقصی میں امامت کرائی، براق یہیں باندھا، رف رف پہ اوپر گئے، ساتوں آسمان اوپر گئے، سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل رکا، اللہ نے بلایا، حضور اوپر گئے، عرش کی ہم وہاں پہنچ چکے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں میں اتنا قریب ہوا فقرب ما قرب ربا، کملی والے فرماتے ہیں میں اتنا قریب ہوا کہ عرش اولا پر جو تقدیر کا قلم چلتا تھا، تقدیر کے قلم کے چلنے کی آہٹ آواز اور کھسکھساہٹ میں اپنے کانوں سے آپ سن رہا۔ اس کو اگر قرآن کے لفظوں میں لاؤں تو یوں ہوگا، قرآن کے لفظوں میں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ۔ کاش کہ ہمارے اذہان میں قرآن کی گرامر اور ترجمہ ہوتا۔ علماء جس قدر لطف اندوز ہو رہے ہیں، سب کو دعوت فکر دیتا ہوں، ارادہ فرمائیں کہ عربی گرامر بھی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ وہ بچیاں جو قرآن کا مفہوم سمجھتی ہیں، پھر ایک مرتبہ ترجمے پہ توجہ دیں۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ اب تصور دیتا ہوں، پلک نہ جھپکی، کچھ کہہ رہا ہوں، پلک نہ جھپکی، جم کے دیدار کیا، نہیں سمجھے آپ، جم کے دیدار کیا، ذات اللہ میزبان اور عرش پر آج کی رات ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان، میزبان بھی اعلیٰ مہمان بھی۔ کچھ کہتا ہوں عزیز فیصل اقبال، ٹائم ہو تو آپ بھی ذرا بیٹھ جانا، نہیں تو میں کل اور کرتا ہوں توجہ بھی۔ کچھ کہہ رہا ہوں، جب براہ راست گفتگو ہوئی، آمنے سامنے ملاقات ہوئی،
یہ شرف اللہ نے صرف اور صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشا ہے کہ اللہ کی زیارت ہوئی۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے موسیٰ کلیم نے جب بار بار عرض کیا تھا نا اللہ دیدار کرا، بس کرا دیدار، تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، تجلیات آئیں، وہ زیارت نہیں تھی، ایک تجلی تھی، گرے غش کھا کے، جب افاقہ ہوا، توجہ افاقہ ہوا، سنبھلے، اللہ سے موسیٰ کلیم نے عرض کیا باری تعالیٰ میں مان گیا ہوں، میں تو تیرا دیدار نہیں پچا سکا، کوئی ایسی آنکھ ہے بھی صحیح جو تیرا دیدار کر سکے۔ اللہ نے پیار میں فرمایا لن یرانی احد ولکن یرانی فی الجنت اہل الجنہ، دنیا میں تو ہمیں دیکھنے کی کوئی تاب ہی نہیں رکھتا، ہاں جنت والے جنت میں آئیں گے، ہمارے مہمان ہوں گے، اس وقت دیکھیں گے، لیکن ایک آنکھ ہے جو میرا نظارہ کرے گی، تیرا معراج کوہ طور پہ ہے، اس کا معراج عرش پہ ہوگا۔ فقرب ما قرب ربا، اور یہاں یہ جو لفظ ہے نا، واللہ میرے پاس انداز نہیں ہے کہ میں لفظوں کا ذات محمد الرسول اللہ کو وہاں اوحا الی عبدہ ما اوحا، میں ترجمہ یوں کروں، دینے والے نے اپنے مہمان کو جو دیا ہو دیا، کسی کو خبر ہی نہیں، دینے والے نے اوحا الی عبدہ، اگر عبد پہ بولے تو پھر وقت چاہیے، آگے چلاتا ہوں عنوان، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، لینے والا لینے پہ آیا، اس کے دینے کو کسی نے نہیں دیکھا، کے لینے کو کسی نے نہیں دیکھا، نہ کوئی ناپ سکا، نہ کوئی تول سکا، نہ کوئی گن سکا، نہ شمار ہو رہی تھی، وہاں آتی دو تھی ہستی محمد الرسول اللہ، فأوحى ما اوحا، دینے والا الحمدللہ رب العالمین، لینے والا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اب ایک بات دیتا ہوں لفظ زبان پہ لانے سے پہلے، جب بالمشافہ گفتگو ہوئی، میری ساری تقریر میں یہ منظر ہی خلاصہ ہے، جب بلا حجاب بلا واسطہ آج میرے مہمان ہو، بڑی دور سے آئے ہو، بولو ہمارے لیے کیا تحفہ لائے؟ میری بہنیں سنیں اگر متوجہ، ہمارے لیے ابھی کیا تحفہ لائے ہو؟ حضور فرماتے ہیں میں نے نظریں جھکائی اور ادب سے عرض کیا باری تعالی نہیں تھا کہ اس دربار میں اللہ نے پیار میں فرمایا حبیب آج تجھے اتنا دوں گا کہ تیرے تصور سے بھی بالا تر ہوگا، لیکن کچھ تو آپ بھی پیش کریں نا، ایک بے تکلفی ہوتی ہے محب اور محبوب کی، حبیب کچھ تو آپ پیش کریں، پھر بھی بولے نا آپ کیا لائے ہیں ہمارے لیے، ہم تو دیں گے، یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، بلایا ہے دینے کے لیے بلایا ہے، لیکن آپ کیا لائے ہیں؟
کملی والے فرماتے میں نے نظریں جھکائیں، اچانک میرے دل میں اللہ نے یہ بھی بات ڈالی، میں بادب ہو کے کہنے لگا اللہ 3 چیزیں لایا۔ کتنی چیزیں؟ ہدیے کے طور پہ خدایا آپ کی دربار میں، نذرانے کے طور پہ آپ کی دربار میں، تحفے کے طور پہ آپ کی دربار میں لایا ہوں اللہ۔ باوجود جاننے کے خلاق عالم نے فرمایا بولیے حبیب کیا لائے ہو؟ حضور فرماتے میں نے وہاں عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ 3 چیزیں لایا ہوں۔ ترجمہ کر دوں اور وہ بھی کٹھا۔ حضور فرماتے میں نے عرض کیا اللہ میں آپ کی دربار میں ہدیہ یہ لایا ہوں کہ میری ہر ادا آپ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ آپ تصور وہی رکھیں، اللہ عرش پہ تو نے بلایا تیرا کرم، لیکن میں ہدیہ یہ لایا ہوں کہ میرا اٹھنا ہے تو تیری رضا کے لیے، میرا بیٹھنا ہے تو تیری رضا کے لیے، میرا چلنا ہے تو تیری رضا کے لیے، میں آنسو بہاتا ہوں تو تیری رضا کے لیے، کبھی خوش ہو جاتا ہوں تو تیری رضا کے لیے۔ خدایا میرا تحفہ سمجھ کے یہی میری ادائیں قبول فرما کہ میں تیرا نعرہ بلند کرتا ہوں، دشمن مجھے پتھر مارتے ہیں میں برداشت کرتا ہوں تیری رضا کے لیے۔ اپنے بیگانے ہوتے ہیں لیکن میں بد دعا نہیں دیتا تیری رضا کے لیے، سجن دشمن بن جاتے ہیں میں برداشت کرتا ہوں تیری رضا کے لیے، سب سے ناطے توڑے تجھ سے ناتا جوڑا تیری رضا کے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ عزیز طالبات سنو، اس کا ایک اور ترجمہ کرو، تینوں حرف کٹھے کیے جائے تو پھر ترجمہ گرامر میں یوں بھی بنتا ہے کہ اللہ میں کس قابل تھا کہ تیری بارگاہ میں کچھ لے کے دینے آتا، لیکن ایک ایسی شے لایا ہوں جس کو لے کر تو بھی خوش ہو جائے گا۔ اللہ میں تیری دربار میں تحفہ اپنی عاجزی لے کے پیش کرتا، اپنی اپنی انکساری لایا ہوں اللہ، عاجزی لایا ہوں اللہ، جھکنا لایا ہوں اللہ۔ اگر میں کہہ دوں تو بے جا نہیں ہوگا، شاید آقا نے یوں فرمایا ہو کہ میرا قیام ہے تو تیرے لیے، رکوع ہے تو تیرے لیے، سجدے ہیں تو تیرے لیے، جبین کو زمین پہ سجا دینا ہے تو تیرے لیے، ساری ساری رات جاگنا ہے تو تیری رضا کے لیے۔ اتنی عبادت کہ تو کہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ ایک اور انداز دو، آقا نے وہی ملاقات میں رہیں، آقا نے شاید یوں فرمایا ہو کہ اللہ آپ تحفہ مانگتے ہیں تو تحفہ وہ لایا ہوں جو میرے پاس ہے لیکن آپ کے خزانے میں نہیں۔ بات بڑی کر رہا ہوں، وزن چاہیے، میرے پاس ہے لایا ہوں، آپ کے خزانے میں نہیں۔ اللہ پیار میں شاید تبسم میں یوں فرما رہے ہوں، کملی والا بول کیا لائے ہو جو ہمارے خزانے میں ہی نہیں۔ اللہ میں اپنا جھکنا انکساری
आजजी तोहफातन लेके आया हूँ, क्योंकि आजजी मेरी शान है और तू आजजी से पाक है। इनके सारी मेरी शान है। क्या मुलाकात थी जो अर्श पे हो रही है। हम तो वाकया में राज सुनते रहते हैं, ये बातें हैं जो सुनने की। अल्लाह आजजी मेरी शान है और किबरियाई तेरी शान है। यूं कह दूं, मांगना मेरी शान है और अता करना तेरी शान है। खाली झोली फैलाना ये हदिया है, लाया हूं झोली फैलाता हूं ये मेरी शान है। और तू झोलियां भरता है ये तेरी शान है। आजजी मुझे अच्छी लगती है और खुदाया किबरियाई बड़ाई तुझे अच्छी लगती है। आजजी मेरा जेवर है, किबरियाई तेरा जेवर है। कमली वाले जूं झुक गए, कुछ कह रहा हूं, कमली वाले जूं झुक गए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु। खुदाया मेरी आजिज़ी कबूल फरमा। सुनो लाहौर के रोशन ज़मीरों और मेरी पर्दादार बहनों, इस आजिज़ी पे जो अर्श के पे की, इस आजिज़ी पे अल्लाह इतने खुश हुए, रहमते खुदाबंदी मौज में आई। अल्लाह ने फरमाया 3 लाए हो तो 3 तोहफे सरे दस्त लेते जाओ। पहला तोहफा है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ऐ नबी तुझ पर सलाम, ऐ नबी तुझ पर, बोले बोले बोले, ऐ नबी तुझ पर, ऐ नबी तुझ पर सलाम। कमली वाला आप पर सलाम, वल्लैल की जुल्फों वाला आप पर सलाम, वद्दुहा के चेहरे वाला तुझ पर सलाम, यदुल्ला के हाथों वाला तुझ पर सलाम, अलम नशरह के सीने वाला तुझ पर सलाम, माज़ागल बसर की बसीरत वाला तुझ पर सलाम, मुज़म्मिल की कमली वाला तुझ पर, मुद्दस्सिर की चादर वाला तुझ पर सलाम, ताहा के ताज वाला तुझ पर सलाम, यासीन के सेरे वाला तुझ पर सलाम। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, ऐ नबी तुझ पर सलाम। दूसरी शय व रहमतुल्लाह, हमारी रहमतें तेरे साथ, हमारी रहमतें। 3 चीजें लाए थे, 3 लो। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी 1, व रहमतुल्लाह 2, व बरकातुहु 3। नमाज क्यों मेराज है? नमाज मोमिन का, बोले बोले, नमाज मोमिन का क्यों मेराज है? इसलिए कि जब हम नमाज में कादा में अत्तहियात में बैठते हैं तो उस गुफ्तगू का तज़किरा करते हैं जो चीजें हुजूर ने पेश की थी, जो अल्लाह ने दी थी। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इस मुलाकात का सदका, उस मेराज के तज़किरे का सदका, ये फेल तेरी भी मेराज बन गई। नमाज मोमिन का मेराज है। हाय बातें तो बहुत है, वुसाते सहरा कम है, वक्त बहुत कम और कीमती है। और बात देता हूँ, बहने मुतवज्जे हो जाए, आप भी थोड़ा कुलूब और ज़ान पे नक्श करें कि किबरियाई बड़ाई किसकी शान है। एक हदीस पाक में आता है, मैदान हशर में अल्लाह पाक फिरौनों को, बड़े बड़े मगरूरों को और कारूनों को, जो बड़े बड़े अय्याश हैं, इस तरह इस दौर में बुश है, उसके चेले तक सबको अल्लाह खड़ा करेंगे और फरमाएंगे, हाँ तुम मेरी रिदा को खींचने की कोशिश करते थे, तुमने समझा था कि हम बड़े हो गए हैं। खबरदार फिरौनो,
تکبر کرنے والوں، غرور کرنے والوں، تم کچھ نہیں ہو۔ کبریائی کل بھی میری شان تھی، آج بھی میری شان ہے، ہمیشہ میری شان ہے۔ کبریائی کس کی شان ہے؟ کبریائی کس کی رضا؟ بڑائی کس کو سجتی ہے؟ جچتی ہے صرف اللہ کو۔ اور مولانا موجود ہے، میں پورے اعتماد سے، علماء بیٹھے ہیں، علماء کے حلقے میں بیٹھا ہوں، پورے اعتماد سے کہتا ہوں سبحان اسی ذات کو کہتے ہیں جو سب سے بڑا ہو، اس سے بڑا کوئی نہ ہو، اسے سبحان۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ یوں کہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، حدیث میں ہے، اور جو آیت میں نے پڑھی سبحان الذی اسری بعبدہ، لفظ سبحان کا اگر یوں ترجمہ کریں کہ کسی کی طاقت کو زمین پہ بکھیر دو، تہ لگاؤ، اور یہ تہ چلتی چلتی یہ طاقت کا ڈھیر آسمان کے کناروں پہ پہنچ جائے، جہاں ساری دنیا کی طاقت کے ڈھیر کی انتہا ہو جائے، اس سے ماورا، اس سے بالا تر، اس سے اوپر کسی ذات کی طاقت شروع ہو تو اس ذات کو سبحان، اسی ذات کو جس کے سامنے سارے عاجز، جس کے سامنے سارے کمزور ہوں، بے بس ہوں، ناتواں ہوں۔ بولیں آپ کی چلتی ہے، میری چلتی ہے، یا صرف اللہ کی؟ کسی کی نہیں چلتی۔ سبحان جس کے سامنے سب عاجز، بولیں جس کے سامنے سب، میں بھی عاجز، آپ بھی، دولت مند بھی، بڑا امیر کبیر عہدے دار بھی، اقتدار کی کرسی پہ فائز رہنے والا بھی، اسباب والا بھی، فوج والا بھی، اسلحہ والا بھی، سارے عاجز، بلکہ میں عاجز اور قادر کون؟ بولے قادر کون؟ اس کا ترجمہ ہم یوں کر لیں سبحان کا، میں عاجز اور تو قادر، میں عاجز اور تو، اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ سے بات کر لیں، میں عاجز اور تو۔ شاید آمنہ کے لال نے عرش پہ بیٹھ کے یوں کہہ دیا ہو کہ اللہ کیا تحفہ مانگتے ہو، یہی تحفہ سمجھو کہ میں عاجز اور تو، میں عاجز اور تو۔ عرش کی بات تھی، اب زمین پہ اتری۔ جب ہم نماز کے لیے آئے، مولانا نے نماز کی نیت کی، میں نے نماز کی نیت کی، علماء طلبہ مرد ہوں یا عورتیں، غریب ہوں یا امیر، ہم نماز میں آئے، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے، قیام میں کھڑے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نماز مومن کا معراج ہے۔ تذکرہ شروع کر معراج کے لفظ سے، اللہ کیسے؟ فرمایا پہلا لفظ ہے سبحانک اللہم۔ نماز میں پہلا لفظ کیا ہے؟ سارے بولیں نماز میں پہلا لفظ کیا ہے؟ سبحان، وہی لفظ سبحان ہے، سبحانک اللہم۔ میری بہنوں، عالمات ہوں یا طالبات ہوں یا فاضلات، عزیزہ بچیوں سنو، سبحانک اللہم، مرد ہو یا عورت، غریب ہو یا امیر، نماز میں سب سے پہلا جملہ میں عاجز اور تو، میں عاجز اور تو، سبحان۔ تصور میں ایک لمحہ یکدم چلے جاؤ، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، قرآن ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اور وہاں جب چاروں طرف اندھیرا دیکھا، کوئی شے، یارو مددگار کوئی نہیں، حامی و ناصر کوئی نہیں، وہاں نبی موج میں آئے، لا الہ الا انت سبحانک، لفظ سبحان کو لیجئے، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، لا الہ، لا الہ، لا الہ، لا
کشتی میں بیٹھ گیا، تو نے دیکھا میرے اللہ کشتی گرداب میں آئی، پھر قرآن اندازی ہوئی، میرا نام نکلا، مجھے دریا برد کیا، پانی میں ڈالا گیا، مچھلی نے منہ کھولا، اب میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں، تیرا یونس سن میرا اللہ، رات کی تاریکی ہے، پانی کی تہ میں ہوں، سمندر کی گہرائی میں ہوں، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کی گہرائی کا اندھیرا، بس 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 انتہا ہو گئی، خدایا لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ الا انت، کوئی نہیں تو ہی تو ہے، میں مقدی مقام، میں مقدی مقام، سبحانہ کا میں عاجز اور تو، یہ لفظ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ لفظ اتنا پسند آیا، اللہ نے فرمایا مچھلی جا، خشکی پہ جا، منہ کھولنا تیرا کام، اپنے یونس کو باہر لانا ہمارا، لا الہ الا انت سبحانک، کیا ترجمہ، میں عاجز اور تو، ہم قیام میں کھڑے ہیں، قیام سے رکوع میں چلے گئے، رکوع بہت اہم رکن ہے، لیکن رکوع میں ہم کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، بولی سبحان ربی العظیم، ایک دفعہ نہیں، اللہ فرماتے ہیں مزہ آتا ہے پھر بولو سبحان ربی العظیم، پھر بولو سبحان ربی العظیم، لفظ سبحان ہے، قیام میں بھی لفظ سبحان ہے، رکوع میں بھی لفظ سبحان ہے، اور جب سجدے میں گئے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر، سجدے میں گئے، امیر کبیر فقیر گداگر سارے سجدے میں، جبین زمین پہ جھکا کے اللہ فرماتے ہیں وہی لفظ بولو تاکہ تمہارے دامن بھر دوں، جس طرح حبیب کو دیا تھا ویسے دینے پہ آ جاؤں، اس کا صدقہ تمہاری مرادیں پوری کر دوں، میرا بندہ یا میری بندی آ گئے سجدے میں، بولو سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی، ترجمہ کیا ہے؟ اللہ میں کچھ ہوتا تو پھر اس طرح کیسے جھکتا، اب دیکھنا خدایا اپنی ناک اپنی جبین زمین پہ رکھ کے ٹیڑا میڑا کٹھا ہو کے، اب تو میں عاجزی کی حد میں آ گیا ہوں، خدایا میں عاجز اور تو قادر، میں عاجز اور تو، اب سمیٹیے، عنوان تو بڑا طویل ہے، اگر لے جائیں کئی گھنٹوں کی باتیں ہیں، یہ دو کلمے اللہ کو اس لیے پسند ہیں کہ ان میں بندے کی عاجزی ہے اور اللہ کی بڑائی ہے، یہ دو کلمے اللہ کو بہت پیارے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اسی لفظ سے سبحان الذی اسرا، کہتے ہیں نا کبھی کبھی کہ زمین کی سیر اور آسمانوں کی سیر کر کے حضور اتنا جلدی واپس آئے کہ کواڑ دروازے کے کنڈے بھی ہل رہے تھے اور وضو والا پانی بھی چل رہا تھا کہ حضور واپس آ گئے، کیسے ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں ایسے ہوا، سبحان الذی اسرا، جس نے سیر کرائی وہ اتنا بڑا ہے جس کے سامنے سب عاجز ہیں، وہ طاقت والا اللہ، وہ قوت والا اللہ، وہ ہستی والا اللہ، وہ جرت والا اللہ، وہ شہنشاہ اللہ، الملک اللہ، القدوس اللہ، السلام اللہ، المؤمن اللہ، المہیمن اللہ، العزیز اللہ، الجبار اللہ، المتکبر اللہ، الخالق
اللہ الرازق اللہ الشافی اللہ الکافی اللہ الاول اللہ الآخر اللہ الظاہر اللہ الباطن اللہ الرحمن اللہ الرحیم اللہ السمیع اللہ البصیر اللہ الخبیر اللہ احد اللہ صمد اللہ لم یلد اللہ لم یولد اللہ لم یکن له کفوا احد اللہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. آخری دعا کرائے کہ 60,000 باتیں کم و بیش وہاں اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان ہوئی. ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ اللہ نے پیار میں فرمایا حبیب 20,000 باتیں اپنی امت کو بتا دینا. 20,000 باتوں کے متعلق آپ کو اختیار ہے، چاہے بتا دینا چاہے نہ بتانا، لیکن تیسرے 20,000 میرے اور آپ کے درمیان راز ہوں گے، کسی کو نہیں بتانے اور کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ کتنا میں نے دیا. حبیب تم 3 چیزیں لائے ہو، میں نے 3 دی ہیں، اب برابر نہ رہیں 3 اور بھی لے لو، 3 اور بھی لے لو. الصلوات الخمس 5 نمازوں کا تحفہ لے جا. 50 تھی نا، اجر 50 کا ملے گا. 5 نمازوں کا تحفہ. وخواتیم سورۃ البقرہ. سنیے عزیز فیصل اقبال کہتا تھا کہ عظمت قرآن پر ایک جملہ دوں. سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں حضور فرماتے ہیں سارا قرآن اللہ نے وحی کے ذریعے بھیجا. جبرائیل لے کے آیا، کچھ مکی صورتیں کچھ مدنی صورتیں. یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں وہ ہیں جنہیں جبرائیل کے ذریعے نہیں بھیجا. عرش پہ مجھے بلا کے اللہ نے مجھے خود اپنے ہاتھ سے آپ عطا فرمایا. 3 چیزیں الصلوات الخمس وخواتیم سورۃ البقرہ. کاش کے وقت ہوتا، لیکن آخر میں ایک بات کرتا ہوں. اللہ نے جب سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بھی دے دیں، 5 نمازیں بھی دے دیں، پھر پیار سے فرمایا محبوب تیسری شے میں اپنی مرضی سے نہیں دیتا، قادر ہوں جو دے دوں، نہیں دیتا. میں چاہتا ہوں کہ کوئی آج خواہش کا اظہار کرو، جو مانگو گے وعدہ ہے وہ دوں، جو مانگو گے عطا کروں گا. حضور فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کیا اللہ مجھے امت کے لیے شفاعت کا حق عطا فرما. یہ وہ شے جو میں نے مانگی. اللہ نے فرمایا ہاں ایک شرط ہے. بولیے ایک، بہنیں بھی متوجہ رہیں، ایک شرط ہے. والشفاعت لامتی والشفاعت لامتی. ہاں امت کے لیے شفاعت کا حق ہے. تاج شفاعت کا آپ کے سر پہ سجا رہا ہوں، جتنا مانگو گے اتنا دوں گا. شرط یہ ہے من لا یشرک باللہ شیئا. ایک وعدہ آپ بھی عرش پہ بیٹھ کے کر لیں کہ جو بدبخت میری ذات و صفات میں کسی کو شریک کرے گا اس کے لیے نہ شفاعت آپ کریں گے نہ میں قبول کروں گا. یہ شرط لازم ہے. دامن میں شرک نہ ہو. جتنے گناہ باقی ہوں تو مانگتا رہے گا، میں دیتا رہوں گا. وَذُو
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى 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 اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے. تو اس پر بھی ایک حدیث ہے لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں دیتا. ایک اور حدیث دیتا ہوں. جاتے جاتے جب الوداع ہونے لگی اللہ نے پیار میں اچھا آپ سارے بولیں یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ قصہ ہے یا حقیقت ہے؟ بولے بولے قصہ ہے واقعہ؟ نو نو واقعہ نہیں معراج، قصہ یا کہانی نہیں، حضور کا معجزہ ہے اور حقیقت ہے. اس لیے کہتا ہوں کہ حضور کا جانا برحق ہے، بڑی شان سے واپس آنا بھی، براق پہ بیٹھنا برحق ہے. مکہ سے مدینہ، مدینہ سے کوہ طور، وادی ایمن اور انبیاء سے ملاقاتیں، امامت کرنا، ساتوں آسمانوں پہ استقبال، اللہ کی ملاقات. سارے بولیں یہ بات برحق ہے نا. تو میں عقیدے کے ایک ہیرا دے دوں عقیدے پہ. حضور کا جانا بھی برحق ہے، واپس آنا بھی برحق ہے. دانشورو جس کا جانا اور آنا ثابت ہو وہ ہر لحظہ، ہر خطے پہ، ہر جگہ حاضر و ناظر ہونے سے پاک ہوتا ہے، اور جو ہر جگہ حاضر و ناظر اور ہر لحظہ ہر خطے پہ موجود ہو وہ آنے جانے سے پاک. پھر سمجھیے ایک بات، حضور کا جانا برحق ہے نا. بولے بولے حضور کا جانا یہ کوئی قصہ تو نہیں ہے. پورے ملک میں بحمداللہ شب و روز کانفرنسیں، اجتماعات ہیں. معراج کے حوالے سے آج کی رات آپ دیکھنا اہم رات ہے کہ حضور عرش سجایا گیا، آپ آ جائیں. جنت کے دروازے بند ہیں، آپ آ جائیں. جنت کے دروازے کھلے ہیں، آپ آ جائیں. جہنم کے دروازے بند ہیں، آپ کو بلایا جا رہا ہے. بڑی شان سے آقا گئے، بڑی دھوم دھام سے واپس آئے، بڑے استقبال ہوئے. جانا بھی برحق ہے، آنا بھی برحق ہے. میری بہنوں کچھ عقیدہ بھی سمجھو. جو جاتا ہے اور آتا ہے وہ ہر جگہ ہر لحظہ موجود نہیں ہوتا. جو ہر جگہ ہر لحظہ موجود ہو وہ آنے سے بھی پاک ہے اور جانے سے بھی پاک ہے. اگر اللہ کی طرح معاذ اللہ کی طرح حضور بھی ہر خطے پہ، ہر لحظہ، کون و مکان، ہر ذرے پہ، لا مکان پہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر اور موجود ہوں، پھر جانے کا مطلب کیا اور آنے کا مطلب کیا؟ وہ تو پہلے ہی عرش پہ تھے، بعد میں بھی عرش پہ تھے، پہلے بھی فرش پہ تھے، بعد میں بھی فرش پہ تھے. بھئی حضور کا جانا اور آنا یہ بتا رہا ہے کہ حاضر و ناظر صرف اور صرف ذات کس کی ہے. ایک بات اور دیتا ہوں پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. وقت نہیں ہو تو پھر بھی معذرت کے ساتھ. اللہ نے بڑے پیار میں ایک جملہ فرمایا، وہ کیا عجیب سما ہوگا. پھر ایک تصور چاہتا ہوں. اللہ نے نظریں سجائیں رحمت کی، بہنوں سنو، اور پیار سے فرمایا حبیب ہم سے الوداع کر کے جا رہے ہو، ذرا جاتے جاتے ایک نظر جنت کو بھی شفقت کرتے ہوئے تھوڑا جنت پہ بھی نظر کرم فرما کے جنت کا بھی نظارہ کرتے جانا. حبیب وہ بھی آپ کے لیے آج رات ہم نے سجا رکھی. ہم نے آپ کے لیے آج رات خصوصی کچھ انتظام کیا ہے، ذرا جنت پہ بھی ایک نظر کرنا. کملی والے فرماتے ہیں، پورا تصور چاہتا ہوں. کملی والے فرماتے ہیں میں جب آیا جنت کی طرف میں حیران ہو گیا کہ جنت کے مین دروازے پہ حوریں قطاروں میں میرے استقبال کے لیے تیار کھڑی تھی. آج محلات سے حوریں باہر آئیں. لفظ سبحان پہ سنیے. حوریں محلات سے باہر آئیں، خیموں سے باہر آئیں. جنت کے دروازے پہ مین گیٹ پہ حوروں نے قطاریں بنائیں، صفیں بنائیں، لائنیں درست کی اور سوالیہ نگاہیں
سوالیہ نگاہیں اس راستے پر سجا کے حوریں منتظر کھڑی تھیں جس راستے سے آقا کی آمد تھی. جو ہر جگہ موجود ہو اس کا انتظار نہیں ہوتا، انتظار اس کا ہوتا ہے جس نے آنا ہو، استقبال اس کا ہوتا ہے جس نے آنا ہو. آج رحمت بھری گھٹائیں وہ پرکیف فضائیں کملی والے کی آمد تھی. حوریں نظریں سجا کے کھڑی تھیں، منتظر تھیں کہ اس راستے سے اللہ کا محبوب آئے گا. سنو روشن ضمیروں اور میری بہنوں، اچانک وہ خوشگوار لمحات سامنے آئے کہ ملائکہ کے جم غفیر کی قیادت کرتے ہوئے اللہ کے محبوب آ رہے تھے. تصور نہیں ہے، تصور چاہیے. حوروں نے جب دیکھا کہ حضور آئے، کون آئے؟ بولے یار، کون آئے؟ حوروں کی پہلی نگاہ، شاید میری ساری تقریر میں یہ اہم جملہ بھی ہو، حوروں کی پہلی نگاہ جب رخ مصطفیٰ پر پڑی، حوریں حسن رسول پہ دیوانی ہو گئی. حسن رسول پہ حوریں دیوانی ہو گئیں. اور حوروں نے بے ساختہ وہیں ایک شعر پڑھا، ایک گیت پڑھا، ایک فقرہ پڑھا. آقا فرماتے ہیں حوروں نے جب میرا جمال دیکھا جھوم کے کہنے لگی سبحان من زین الرجال باللحا. اب میری مجبوری ہے، میں کمرے میں بول رہا ہوں، میں تو کانفرنس میں بولنے والا ہوں. کہہ دیں سبحان اللہ. بھئی لفظ سبحان کو دیکھیے، لفظ سبحان کو. ہماری حدیث بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. نماز کے قیام میں بھی سبحانک اللہم، رکوع میں بھی سبحان ربی العظیم، سجدوں میں بھی سبحان ربی الاعلی. جناب یونس کی دعا میں بھی لا الہ الا انت سبحانک. فرشتوں کی عاجزی میں بھی قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اور جنت میں حضور کا استقبال بھی سبحان من سبحان من سبحان من زین الرجال باللحا وسبحان من وسبحان من وسبحان من زین النساء بالزوائب. آقا فرماتے ہیں میں جو ہی ظاہر ہوا، حوروں کی پہلی نگاہ جو ہی میرے چہرے پہ پڑی، حوریں دیوانی ہو گئیں، جھوم کے کہنے لگی واہ واہ سبحان من زین الرجال باللحا. ترجمہ سنیے، حوروں نے جھوم کے کہا واہ واہ خوب اللہ نے مرد کو کتنا حسین بنا دیا ہے داڑھی کے بالوں کے ساتھ. جنت کے استقبال میں فرمایا اللہ نے مرد کو حسین بنایا. کس سے؟ ماشاءاللہ. تو اپنے حلقے میں بیٹھے سارے بولیں ذرا، کس سے حسین بنایا؟ سبحان من زین الرجال باللحا. لفظ سبحان پر بولیں، پھر گھنٹے چاہیے. شعر پہ بولتے ہیں سبحان من زین الرجال باللحا. حضور فرماتے ہیں میری زلفیں چمک رہی تھی، یقین ہے جبین سے نور ٹپک رہا تھا. آقا تشریف لا رہے تھے، نظروں میں کمال کا روب تھا اور پلکیں سجی ہوئی، رخساروں میں نور ہی نور تھا، لبوں میں مسکراہٹ تھی، دندان میں تبسم تھے. آقا فرماتے میں نازاں تھا کہ آج میرا میزبان اللہ ہے. میں نازاں تھا کہ جنت کے دروازے پہ پہنچا ہوں. بڑے بڑے لیڈروں کے لوگ استقبال کرتے ہیں، میں وہ لیڈر ہوں کہ میرا استقبال جنت کی حوریں کر رہی ہیں. میں نازاں تھا اپنی قسمت پہ اور حمد و ثنا کر رہا تھا اللہ کی. جو ہی حوروں نے کہا
سبحان من زین الرجال باللحا، پاک ہے وہ ذات جس نے مرد کو خوب اتنا حسین بنایا داڑھی کے بالوں کے ساتھ۔ پتہ چلا کہ مرد کا حسن کیا ہے، مرد کی خوبصورتی کیا ہے، مرد کا حسن کیا ہے، مرد کا زیور ہے داڑھی۔ اور میری بہنوں سنو، آقا فرماتے ہیں پھر جنت کی حوریں جھوم کے کہنے لگی سبحان من زین النساء بالذوائب، پھر سبحان، پاک ہے وہ اللہ جس نے عورت کو بڑا حسین بنا دیا سر کے لمبے بالوں کے ساتھ۔ عورت کا جمال سر کے لمبے بال ہیں، عورت کی خوبصورتی سر کے لمبے بال ہیں، عورت کا زیور سر کے لمبے بال ہیں، اور مرد کی شان داڑھی ہے۔ ایک جملہ ہے اگر آپ برداشت کریں تو کہہ دوں، جس طرح عورت کا گنجی ہونا معیوب ہے نا، مرد کا داڑھی منڈوانا بھی اسی طرح معیوب ہے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لفظ سبحان، اب آخری بات سارے بولے سبحان کون ہے، بولے بولے سبحان کون ہے؟ قوت والا، طاقت والا، ہستی والا، کبریائی والا، روب والا۔ سبحان کون؟ ہر جگہ موجود، حاضر و ناظر، کون مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، کون مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ۔ حضور کا معراج بتاتا ہے، آنا جانا بتاتا ہے، کون مقام میں ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ چند ساتھی یوں محفل سجائیں جیسے ہزاروں کا مجمع ہے، آپ بولیں نہ بولیں، آسمان سے فرشتے اتر کے بول رہے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بہنیں بھی پڑھیں، موج میں پڑھیں، جھوم کے پڑھیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ خواص بیٹھے ہو، معذرت کے ساتھ کہتا ہوں مجھے مزہ نہیں آ رہا، تھوڑا اللہ کی ضرب لگا دو سب مل کے، اللہ کی شان میں سب بولو لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، ہر جا حاضر ناظر ہے اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔